الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب اخذ اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق النبیین سب نبیوں سے پختہ وعدہ لما آتیتکم کہ جو کچھ میں تمہیں دوں من کتاب و حکمت کتاب اور حکمت میں سے ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس رسول کوئی رسول مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن بہ تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے ولتنصرنہ اور ضرور اس کی مدد کرو گے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لے لیا عَلَى ذَلِكُمْ اس پر اصری میرا بھاری وعدہ قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا پس گواہ رہو وَأَنَا اور میں مَعَكُمْ تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں فَمَن تَوَلَّا پس جو کوئی پھر گیا یا پھر جائے من بعد ذالک اس کے بعد فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، اس کے اندر دو رائے مفسرین کی، علماء کی پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام مخلوقات کو نکالا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں نے کس کس کو نبی بنانا ہے، تو ان کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت وعدہ لیا کہ اگر یہ رسول تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی ضرور کرو گے۔ ایک تو یہ تفسیر علماء بیان کرتے ہیں، اور دوسری تفسیر، دوسرا معنی اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہوں گے تو اپنے لوگوں کو آپ نے اس بات کی دعوت دینی ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ ایک رسول آئے گا، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں یعنی تم اطلاع دو گے، ان کو بتلاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے، اس کے بعد وہ نبی آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اس پر تم ایمان لے کر آؤ گے۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہم یہ کریں گے، یعنی ایک تو یعنی عالم ارواح میں یہ معاملہ ہوا، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اور اس وعدے پر ہر نبی کو آگے نبوت اللہ تعالیٰ جب دیتے تو اس سے یہ وعدہ لیتے، یہ کرو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی قوم کو بتا کر اس طرح گئے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسی طرح معاملہ آگے ہر نبی تک چلتا چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آگے ہوتا چلا گیا، اور اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ ایک تو تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور تم نے اس وقت اپنے نبی کی زبانی اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ ہاں اگر وہ آگے تو ہم ایمان بھی لے کر آئیں گے، تو آخر کیا وجہ ہے، اب کیوں نہیں تم ایمان لے کر آتے ہو؟
تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، جو اللہ کا وقت کا نبی ہو، اللہ نے اس کو نبی بنایا، رسول بنایا، کتاب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتاری، وحی الہی اس کے اوپر اترتی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کی نبوت منسوخ، ختم، اس کی شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، اب ہم نے بعد میں جو یہ 4 امام لا کر کھڑے کر دیے، ہم نے کہا یہ چاروں میں سے آپ نے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ رہنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ نے نہیں جانا۔ تو اب اس کو جو ہم نے لازم قرار دیا اس کی دلیل ہمارے پاس کہاں سے؟ ہم شریعت اسلامیہ کا، اچھا پھر چلو یہ ہوتا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم یاد رکھ کر، ان کی محنتوں کو یاد رکھ کے کہ انہوں نے محنت کی ہے جو دین کے لیے، اس کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں گے اور آگے لوگوں کو دعوت دیں گے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بندہ شریعت کے صریح حکم کو بھی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جب اللہ اپنی شریعت کو منسوخ کروا رہا ہے، جو وحی الہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ختم کر رہے ہیں، تو جو نہ شریعت ہے نہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو اس کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب الاتباع ہے؟ تو واجب الاتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جب بیٹھ کر درس دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس طرح کہتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جس کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات اور ہستی نہیں ہے کہ جن کی بات سن لی جائے، مان بھی لی جائے اور رد بھی کر دی جائے، نہیں، یہ صرف نبی علیہ السلام ہے کہ جن کی ہر بات لی جائے گی، رد کوئی بات آپ کی نہیں کی جائے گی، کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع، اور یہ کس لیے ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ جو مقام آپ کو دیا اپنی حکم سے دیا، خود نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آگے لوگوں کو کہ میں واجب الاتباع ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ کسی اور کو نہیں دیا، اور اسی وجہ سے جو آپ اکثر سنتے ہیں علماء سے وہ یہی ہے کہ جی اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سارے وہ سب کے سب موافق آئیں گے دین کے، تو ان کی بات لے لی جائے گی۔ جو دین کے مطابق نہیں ہوگی ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا، چاہے پھر بیان کرنے والے وہ صحابی رسول ہوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق بھی موجود ہو، اگر ان کی بات ٹکرائے گی، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگی تو نہیں۔ یعنی اصل چیز سمجھ لیں کہ جو بنیادی اصول ہیں وہ دو ہی ہیں، کہ جو کبھی بھی انسان جس کو رد نہیں کر سکتا، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان اور دوسرا نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں۔ باقی جو اجماع ہے، قیاس ہے، باقی جو چیزیں ہیں، 9 چیزیں یہ بنتی ہیں احکام کی، 9 قسمیں۔ تو یہ جو باقی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اس شریعت کے مطابق ہے، بذات خود اجماع کوئی دلیل نہیں ہے، بذات خود قیاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک امت جمع ہو جائے۔ اب مثال ہے کوئی امت ابھی اجتماع کر لیتی ہے، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، سب کا اجماع ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس شریعت کے حکم کو بدل دیں گے کہ جی یہاں پر اکثریت جو ہے اب وہ اس کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں؟ نہیں، یہ اجماع کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اکثریت کی اتباع کا اللہ حکم ہی نہیں دیتے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اے نبی اگر آپ زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی باتیں ماننا شروع کریں گے نا، وہ آپ کو شریعت سے دور کر دیں گے۔ اللہ نبی ہے، تو نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کی باتیں آپ نے ماننا شروع کر دیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کیا ہے، ظاہر لوگوں کی اپنی رائے ہوں گی، اپنے اجتہادات ہوں گے، اپنے قیاسات ہوں گے، اپنی باتیں آ کے کریں گے، تو آپ شریعت کے حکم کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، آپ نے بس شریعت کی پیروی کرنی۔ تو اکثر کو اللہ نے جاہل کہا ہے، عقل نہیں رکھتے، اکثر کے بارے میں فرمایا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ساری آیات قرآن مجید کے اندر بھری ہوئی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔
تو اس لیے بنیادی طور پر قرآن ہے اور حدیث ہے، باقی جو بعد والی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کو شریعت کے مطابق ہیں تو وہ ایک کیا ہوتا ہے جی، شریعت کے اندر بھی حکم موجود ہے، اب علماء کا اس پر اتفاق بھی ہو گیا، وہ ایک اور مضبوط دلیل ہو جاتی اس لحاظ سے کہ جی یہ ایسی دلیل نہیں ہے کہ علماء نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کے اوپر سب کا اجماع ہے، اور جو اجماع ہوتا ہے وہ ایک وقت کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ایک زمانے کا ایک وقت کا اجماع ہوتا ہے، اس وقت کے یعنی جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگ سب کے سب اس کے اوپر متفق ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں اجماعی مسئلہ۔ تو صحابہ کرام کے درمیان کئی ایسے مسائل ہوتے تھے وہ اجماعی تھے، یعنی ایک صحابی نے بیان کر دیا اور صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کسی صحابی نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا، تو یہ خاموشی کیا ہے ان کی دلیل مانی جاتی تھی کہ یعنی سب کے سب یہ جو مجلس کے اندر صحابہ موجود ہیں یہ اس مسئلے پر راضی ہیں، خوش ہیں، تو یہ اجماع کہلایا کرتا تھا اس طرح کہ اس پر صحابہ سب کے سب متفق ہو گئے، کیوں کہ ان کے سامنے یہ بات کی گئی، ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتی تھی، کسی کے علم میں نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، کسی نے اگر اپنی طرف سے بات کہہ دی تو کھڑا ہو کر وہ مجلس کے اندر سے بتا دیتا کہ میں فلاں وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا، آپ کے پاس اس وقت یہ معاملہ ہوا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر وہ کیا ہوتا تھا، وہ امیر المومنین ہوتے تھے، خلیفہ ہوتے تھے، اپنا فوراً حکم تبدیل کر دیتے، وہ کہتے نہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان جب آ گیا ہے تو اب میں اس کی پیروی کروں گا، اس کی اتباع کروں گا، تو یعنی اس کے اوپر بے شمار دلائل بھی موجود ہیں، اور آپ نے کئی مرتبہ یعنی اس پر سنا بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اسی چیز کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کو، آپ کی اتباع کرنے کو اور آپ کی مدد کو اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے، اور یہ اعزاز سمجھتے تھے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی مدد کریں۔ اب آج کے دور کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مدد کی جا سکتی ہے آپ کی دین کو پھیلا کر، آپ کی شریعت کا دفاع کر کے، لوگوں تک آپ کی بات کو پہنچا کر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کیا ہے، آپ کی مدد کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم یہ وعدہ لیتے ہو، تمام نبیوں نے کہا کہ ہاں ہم اس وعدے کو، اس بوجھ کو ہم اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ یعنی اب تم نے اس کا انکار نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہاری موجودگی میں، اور یہی دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا، کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، وہ کس شریعت کے مطابق احکامات دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، اور باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب وہ فجر کے ٹائم اتریں گے ان کو کہا جائے گا آؤ نماز پڑھا دیں فجر کی، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، جو تم میں سے معزز ہے وہی نماز پڑھائے، وہ یعنی اسی کو آگے کریں گے، خود آگے نہیں ہوں گے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں دی ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر دیا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے مصلی امامت پر کسی کو بھی کھڑا کروا دیتے، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ نہیں، وہ نبی ہی وقت کا جو نبی ہوتا تھا وہی امامت وغیرہ کروایا کرتا تھا، تو اس لیے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو اسی لیے تمہارے میں سے ہی ایک فرد جو ہے وہ نماز ادا کروائے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی اس تنبیہ کے بعد یعنی اس آیت کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کر آتا، آپ کی مدد نہیں کرتا، اپنی شریعت کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہودی ہوں تو یہودیت پر ہی رہوں گا، عیسائی ہوں تو میں عیسائیت پر ہی رہوں گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہے، یعنی جو بندہ بھی اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا اور نبیوں نے اپنی امت سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ اب وہ سب کے سب جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی حدیث کے اندر بھی کہ جس بندے کو پتہ لگ جائے اہل کتاب میں سے ہو اور اس کو میری نبوت کے بارے میں علم ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ میں اللہ کا آخری نبی آ چکا ہوں، تو فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے، وہ ایمان لے کر آئے گا تو کامیابی اس کی ہوگی، کیوں؟ اس کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے،
اور صرف دیکھیں صرف اطلاع ملنے پر آپ اس کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ تورات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، انجیل کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، لیکن کامیابی نہیں ہے۔ تو اب صرف اور صرف کامیابی صرف اور صرف یاد رکھیے دین اسلام کے اندر ہے، اور دین اسلام اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس کا نام ہے، اس کے مطابق بندہ زندگی گزارے گا تو وہ کامیابی ہے، اور اگر اس کے مطابق بندہ زندگی نہیں گزارتا تو وہ یاد رکھیں کامیابی نہیں ہے، چاہے وہ پچھلی شریعت کو اٹھا کر لے کر آ جائے، اس کے احکام کو منوان عمل کرنا شروع کر دے، اس کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بھی کرنی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔